شروع کر لیتے ہیں مولانا ہم۔ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا جو خاص ٹاپک ہے، یہ جو ہم لوگوں نے مدعو کیا ہے جناب محمد عبداللہ جاوید صاحب کو۔ محمد عبداللہ جاوید صاحب سے ہم لوگ ہر وقت استفادہ کرتے رہتے ہیں، ہر بار۔ اس بار بھی ہماری دعوت پر انہوں نے ہم لوگوں کو لبیک کیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آج کا جو ٹاپک ہے لیڈرشپ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت، اس کو جو ہے پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک جو ہے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ رفقائے محترم، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک بار پھر آپ سے آن لائن ملاقات ہو رہی ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہم سب سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے کیسے فیضیاب و استفادہ کریں۔ آپ نے جو ٹاپک اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے وہ لیڈرشپ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم ہے۔ ہم جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے متعلق جو ٹاپکس طے کرتے ہیں، وہ اس میں خاص دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ ہم ٹاپک ایسا سلیکٹ کریں جو خاص ایکسکلوسیو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ہوں۔ وہ ٹائٹلز جو ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں، اس کی مناسبت سے ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب نہیں کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، مرسی ٹو آل دا نیشنز۔ یہ جو ٹائٹل مرسی ہے وہ ایسا ہے جو ایکسکلوسیو آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے جب ہم لیڈرشپ بولتے ہیں تو لیڈرز تو بہت ہیں دنیا میں، لیڈرشپ ماڈلز بھی بہت ہیں، لیکن جب ہم رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لیڈرشپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو لیسنس فرام پروفیٹ کہہ سکتے ہیں، لیسنس آف لیڈرشپ فرام پروفیٹ محمد پیس بی اپان ہم۔ لیڈرشپ آف محمد تو ان پیرلل ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی اس کو میچ کر سکے، تو اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ جو ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ہے، ہم سب سے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ جو وہ تھی، وہ ہم سب کے لیے ماڈل ہے ایز ہول۔ اس میں ایک ایسپیکٹ آتا ہے لیڈرشپ کا، یعنی یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اپنے مشن کو اکمپلش کیا، کیسے آپ نے اپنے رفقا کو تیار کیا، اور کیسے اپنے رفقا کو انسپائر کیا، آپ کی کیا کوالٹیز رہیں، آپ کے کیا پیشنس رہے، ایموشنس رہے، یہ سب چیزیں ریکارڈڈ ہیں قرآن کریم میں بھی، اس کی آپ کو ڈیٹیلز ملیں گی، اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی۔ سب سے پہلی بات جو ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ کلیئرٹی آف مشن کی ہے، یعنی لیڈر اس کو بولتے ہیں جو اپنی منزل کو صاف دیکھتا ہو، جس کے سامنے اس کی منزل ہو اور منزل کو پہنچنے کا راستہ بھی وہ جانتا ہو۔ منزل بھی معلوم ہے، منزل کا راستہ بھی معلوم ہے۔ He knows the destination and the way to approach the destination۔ یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور دونوں کے دونوں آپ کو بہت ہی اچھے انداز سے سیرت رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک ڈیسٹینیشن کی بات ہے، منزل کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا اصول ہے، اور انسانوں کی فلاح ہے، اور خود کی کامیابی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، دوسری آیت، اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کرتی ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا، کیسے آپ نے اپنے مقصد کو حاصل فرمایا۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت تھی، جو آپ کو اللہ نے اٹھایا، جن لوگوں میں اٹھایا وہ آپ ہی کے لوگ تھے، اور آپ کی جو فنکشننگ تھی اس کے بارے میں بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے تھے۔ تلاوت آیات کے معنی نہ صرف پڑھ کے سنانا، بلکہ جن کے سامنے پڑھا جاتا ہے ان کو اس قابل بنانا کہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو وہ سمجھیں اور فالو کریں۔ اٹ انوالوز بوتھ،
teaching as well as empowering the students to follow what is been teaching. ये दोनों चीजें तिलावत में आती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई कुरान करीम की आयत की, अल्लाह ताला के अहकामात की। वो युज़क्कीहिम, और आपने उनका तज़किया फरमाया। तज़किया हम जानते हैं ये प्यूरिफिकेशन एंड डेवलपमेंट के लिए बोला जाता है। इट इन्वॉल्व्स बोथ द प्रोसेसेस, प्यूरिफिकेशन एज वेल एज डेवलपमेंट। सिर्फ प्यूरिफिकेशन नहीं, फिर सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, बल्कि प्यूरिफिकेशन के साथ डेवलपमेंट भी है। अगर आप इस तनाजुर में दुनिया को देखें तो वहाँ या तो प्यूरिफिकेशन पे फोकस किया जाता है या तो डेवलपमेंट पे। बहुत कम ऐसा होता है कि दोनों एस्पेक्ट्स सामने रहते हैं। तो यहाँ तज़किये से मुराद ये है कि आप प्यूरिफाई करेंगे इल थॉट्स को, इल प्रैक्टिसेस को, और जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हो सकते हैं उन सबको पाक करेंगे, उनसे शख्सियत को पाक करेंगे और डेवलप करेंगे। डेवलपमेंट से मुराद ये कि अच्छी चीजें उनके अंदर इन्फ्यूज करेंगे, बिल्ड करेंगे उनके अंदर, और उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। ये तज़किया। फिर आपने फरमाया कि ये जो दो काम है, यतलु अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, उसके साथ जो सप्लीमेंट्री काम है वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, कि आप अलैहिस्सलाम किताब और हिकमत की तालीम देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो फंक्शनिंग है उससे मालूम होता है कि आपका हदफ, अल्टीमेट हदफ क्या है, गोल क्या है। और वो यही कि अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह के दीन की इकामत हो, अल्लाह के दीन की मुनासिबत से लोगों का तज़किया हो, लोगों का डेवलपमेंट हो। ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। ये पहला एस्पेक्ट है, इस पर आपका अच्छा मुताला होना चाहिए कि आप अलैहिस्सलाम का मिशन क्या था और कैसे आपने उस मिशन को एकम्प्लिश किया, और क्लैरिटी ऑफ मिशन की क्या कैफियत थी होता है। जहाँ तक क्लैरिटी ऑफ मिशन की बात है, आप जानते हैं शुरू ही में अ, आपने सख्त मुखालिफतें फेस की मक्के मुअज़्ज़मा में, और नौबत यहाँ तक आई कि लोग आपके चचा के पास पहुंच गए और कहा कि आपके भतीजे से कह दीजिए कि वो ये काम करना छोड़ दें। तो आपने फरमाया कि अगर लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रखें तब भी मैं इस मिशन से बाज नहीं आऊंगा। यानी अल्लाह ताला के दीन की इकामत के लिए ये जिद्दोजहद जारी रहेगी, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन चाहे कैसा ही क्यों ना हो, मैं तो इस बार हेल्थ मिशन पे चलता रहूंगा। ये क्लैरिटी ऑफ मिशन है। फिर आपने फरमाया कि एक दिन ऐसा आएगा कि सना से हजर मौत तक औरत सोना उछालती हुई जाएगी। तो ये भी एक आपका क्लैरिटी ऑफ मिशन के सिलसिले की बात है जो हम बता सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों एस्पेक्ट पहले आते हैं जहां तक हम आप अलैहिस्सलाम की क़यादत को समझने की कोशिश करते हैं। एक है क्लैरिटी ऑफ मिशन और डिसाइसिवनेस ऑफ मिशन, और उसके लिए जो आपने तरीक़ेकार इख्तियार फरमाया। दूसरा जो पहलू आता है वो आपकी अनटायरिंग एफर्ट्स का है, अनथक जद्दोजहद। जब मालूम हुआ कि मिशन क्या है, जब मालूम हुआ कि क्या काम करने के लिए अल्लाह ताला ने बुस फरमाया है, जाहिर बात है आप अलैहिस्सलाम ने दिन रात उसके लिए जद्दोजहद फरमाई और लोगों को अल्लाह के दीन की दावत दी, और कभी आपने आराम नहीं फरमाया इस सिलसिले में। लगातार आपने कोशिश की, दिन भर कोशिश की, और जब दिन भर कोशिश करके करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते और मालूम होता कि कहीं से कोई काफिला आया है तो फौरी आप उठते और उन तक पहुंचने की कोशिश करते। लोगों लोग कहते घर के कि अभी तो आप आए हैं आराम फरमाएं, तो आप कहते कि क्या पता कि मेरे जाने से पहले वो काफिला वहां से निकल जाए। तो इस तरह से आप अलैहिस्सलाम को शदीद एहसास था कि इंसानों के सामने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जाए, और इसके लिए आपने अपने आप को बिल्कुल थका दिया था। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया, फलअल्लका बाखिउन नफ्सक, क्या आप अलैहिस्सलाम अपने आप को हलाक कर डालेंगे अगर ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ तक नौबत पहुंच गई थी कि आपने अपने आप को पूरी तरह से इस मामले में थका दिया था। ये दूसरा पहलू है जो हम समझ सकते हैं। तीसरा जो पहलू है वो अखलाक हैं जिनके जरिए से आपने इस मिशन को एकम्प्लिश किया है, और अल्लाह ने उसके सिलसिले में आपको मुतवज्जो भी फरमाया कि कैसे अखलाक होने चाहिए। एक तरफ तो ये डिक्लेरेशन है कि आप अलैहिस्सलाम अखलाक के बहुत ही आला दर्जे पर फायज हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। तो दूसरी जगह ये फरमाया है कि कैसे अखलाक होने चाहिए उनके। जैसे ये बात बताई गई कि फबिमा रहमतिन लिंता लहुम, कि ये अल्लाह की रहमत है कि आप बड़े नर्म नर्म दिल वाक़े में हैं, यानी आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे और हर कोई आपको चाहता था, आप हर हर एक से मोहब्बत करते थे।
آپ نے اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اس طرح سے نرم دل واقع ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے اطراف سے ہٹ جاتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشن کو اکمپلش کیا اخلاق حسنہ سے. اور یہ ترغیب دی گئی ساری دنیا کو کہ اگر لوگوں کو لیڈ کرنا ہو تو اچھے اخلاق ہی سے لیڈ کیا جا سکتا ہے، برے اخلاق سے، رذائل اخلاق سے لوگوں کو لیڈ نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات جو ہے وہ آپ کے اوصاف کی ہے، یعنی کیسے کوالٹیز تھیں جو آپ کے اندر تھیں، اور کیسے آپ نے اپنے اس مشن کو اکمپلش کرنے کے لیے آپ ان نمایاں خوبیوں کا آپ نے ایک طرح سے اظہار فرمایا. سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس رسول آئے ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا ان کو بہت ہی تکلیف دہ ہے. یعنی لوگوں کا تکلیف میں پڑنا، مشکل میں پڑنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی خاص خوبی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اس کو ہم ایمپیتھی بولتے ہیں، یعنی دوسروں کا پین فیل کرنا، دوسروں کی تکلیف کو فیل کرنا، دوسروں کے ایموشنز کو صحیح طور سے ریکگنائز کرنا. یہ سب چیزیں ایمپیتھی میں آتے ہیں. آپ جانتے ہیں پٹنگ لیگس ان سمون شوز بولتے ہیں نا، وہ ایگزیکٹلی جو سچویشن تھی آپ نے اس کو ایسس کیا اور لوگوں کے قلب و ذہن کو سمجھنے کی پوری کوشش فرمائی، اس کے حساب سے آپ نے لوگوں کو نصیحت بھی کی، ہدایت بھی دی. یہ جو پہلو ہے بہت ہی خاص ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی جانیں کہ لوگ کس طرح کے ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کی تکلیفیں کیا ہیں. جب تک کہ جانیں گے نہیں، انیشیٹو نہیں لیا جا سکتا. انیشیٹو لینے کا جو دار و مدار ہے وہ اس پر ہے کہ آپ نے کس طرح سے ریئلائز کیا ہے اس ایشوز کو. اگر آپ کسی تک اپروچ کرتے ہیں اور اس تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، اس لیے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا ہے. ایسے رینڈملی ہم کسی کے پاس نہیں جاتے، ہم اسی کے پاس جاتے ہیں جس سے ہم قریب رہتے ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں. تو یہ ایمپتھی جو ہے بڑی غیر معمولی خوبی ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان فرمائی گئی. پھر ایک اور خوبی جو اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ کہ حریص علیکم، کہ یہ ایک طرح سے بہت ہی ایگر ہے آپ کی ہدایت کے لیے. حرص کہتے ہیں گریڈینس کو. ایکچولی ایک نیگیٹو ٹریٹ مانا جاتا ہے کہ ہم کسی کے سلسلے میں کچھ گریڈ رکھیں، حرص کریں. زیادہ حرص اچھی نہیں ہوتی یہ کہتے ہیں، لیکن اس کو یہاں پر پازیٹیو سینس میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ سے اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا آپ کسی سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس کو مزید کرنے کی چاہت تھی، یہ فطری بات ہے. چنانچہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احرص علی ما ینفعک، کہ جس کام میں تمہیں فائدہ ہوتا ہے اس کی تم حرص کرو. یہ ڈیزائریبل ہے کہ آپ گریڈینس کو ایکسپریس کریں بعض معاملات میں جن سے آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. اب اس سے بڑا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے مشتاق بن جائیں، ایگر ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت مل جائے اور لوگ صحیح راستہ اختیار کریں. اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر بہت زیادہ پیشنس کو ڈیولپ کریں اور کبھی سیٹسفیکٹری پوزیشن میں نہ آئے. سیٹسفیکٹری پوزیشن مطلب یہ کہ وہاں پر آپ رک جاتے ہیں. جو بھی کام آپ کرتے ہیں نا، یا تو آپ تھکنے کی وجہ سے رکتے ہیں یا تو سیٹسفائی ہونے کی وجہ سے رکتے ہیں. کھانا جب ہم کھاتے ہیں، جب سیٹسفائی ہوتے ہیں تبھی تو کھانا بند کر دیتے ہیں. کوئی سگنل نہیں آتا ہمارے سامنے کہ کھانا بند کر دو. یہ الٹیمیٹ بات ہے کہ جب سیٹسفائی ہوتے ہیں تو کام سے رک جاتے ہیں، یا تھک جاتے ہیں تو کام سے رک جاتے ہیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبیاں قرآن کریم بیان فرماتا ہے ان میں یہ دونوں چیزیں ہیں. نہ آپ سیٹسفائی ہوئے اپنے کاموں سے، نہ کبھی آپ نے تھکان کا یا کمزوری کا اظہار فرمایا. وما ضعفوا ومستکانوا کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرح سے نمونہ تھے کہ نہ کبھی آپ ٹائر ہوئے، نہ ہی کبھی آپ اپنے عزائم کے لحاظ سے ویک ہو گئے. اور قرآن کریم ان دونوں کا ذکر فرماتا ہے. تو یہ بھی خاص خوبیاں تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مومنین پر، ایمان لانے والوں پر بڑے مہربان تھے، بڑے کرم کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے سوائے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی اور پیغمبر کے ساتھ اپنی صفات کو نہیں جوڑا. یہ آپ کی جو عظمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اس کا ایک طرح سے اظہار ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات رعوف اور رحیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارک سے جوڑ دیا، کہا کہ آپ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں اپنے ایمان لانے والوں پہ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل ایمان سے کس طرح کا تعلق تھا، کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹوٹ کر ان سے محبت کرتے تھے، اور کیسے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ تو یہ دو طرفہ تھا معاملہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صحابہ کو پسند فرماتے تھے، چاہتے تھے، اور صحابہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، چاہتے تھے۔ ماں باپ آپ پر قربان کہتے تھے، فدا ہو امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعوف رحیم ہونا اور صحابہ کرام کے لیے انتہائی نرم دل ہونا، یہ ہدایت کے دروازے کو کھول دیے۔ صحابہ نے بھرپور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی حاصل کی، ہر معاملے میں آپ سے رہنمائی حاصل کی، چاہے وہ انڈیویجول افیئر ہوں یا کلیکٹیو افیئرس ہوں، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ نے کسی قسم کے تکلف سے کام لیا، اپنی ہر بات، یہاں تک کہ آپ کے جو پرائیویٹ افیئرس ہوتے تھے، جو ان ہاؤس ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، جو میاں بیوی کے درمیان خاص ہوتی تھی، وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، تو اوپننس پیدا ہوتا ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، کوئی اسٹرینجر نہیں رہتا ہے، اور جہاں اسٹرینجرز نہیں رہتا نا، وہاں پر اوپننس آتا ہے اور لوگ آگے بڑھ کر استفادہ کرتے ہیں۔ اگر سمجھیے کہ ماحول بہت تنگ ہے، لوگ اپنے آپ کو کھول نہیں پاتے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نرم دل نہیں ہیں۔ ہماری اجتماعیت جو ہے نرم دلوں کی اجتماعیت ہونی چاہیے، کہ جہاں لوگ آ کر اپنا سب کچھ بیان کر سکیں، اتنا ٹرسٹ کریں ہم پر کہ ہم ان کی بات سنیں گے اور ان کی بات کو راز رکھیں گے، اور بدلے میں ہم ان کے جو مسائل ہیں ان کا سولوشن پیش کریں گے۔ تو یہ اگر اعتماد پیدا ہو جائے لوگوں میں، تو یقیناً وہ آگے بڑھیں گے اور اپنے ہر طرح کے معاملات اوپنلی سامنے رکھیں گے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صفات اللہ بیان فرمایا سورہ توبہ کی روشنی میں، ان سے ہم کو یہی ماحول معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا حقیقی خیر خواہ جانا، اور اپنے پورے مسائل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے۔ اور جب رہنمائی حاصل کی جاتی ہے نا، جب گائیڈنس ان ٹوٹالٹی ایکسیپٹ کی جاتی ہے، ریسیو کی جاتی ہے نا، تو محبت آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ خود جائزہ لے کے دیکھیے، کن سے آپ قریب ہیں، ان سے آپ قریب ہیں جن سے آپ زیادہ استفادہ کرتے ہیں، جن سے آپ رہنمائی لیتے ہیں، چاہے وہ آپ کے استاد ہوں یا دوست ہوں، علم استفادہ کرتے ہیں آپ، اور اپنے مسائل کو وہاں پر پیش کرتے ہیں اور آپ کو حل ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ مانیٹری بینیفٹ نہیں، بلکہ یہ جو اسپریچول بینیفٹ ہوتا ہے یا انٹلیکچوئل بینیفٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو قریب کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی انٹلیکچوئل بینیفٹ حاصل کیا کہ آپ کے ہر معاملات ٹھیک ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر اگر یہ اوپننس رہے، ہمارے اندر اگر یہ رحم و کرم کا معاملہ رہے، نہ صرف یہ کہ لوگ قریب آئیں گے، بلکہ ماحول بھی اسی طرح کا بنے گا کہ آپ کا اشارہ ماحول کو بدلنے کے لیے کافی رہے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے کاروبار میں دھوکہ دیا جاتا ہے، پیپل یوز ٹو ڈیسیو می۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ آئیں آپ کے پاس کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ ان سے یہ کہہ دیجیے کہ دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ نے اسی طرح سے کیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو دھوکہ دینا بند ہو گیا۔ یعنی صرف ایک بات کہنے سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ اس طرح کا ماحول آپ کریٹ کریں، خود بھی اسی طرح سے رہیں، افراد کو بھی اسی طرح سے بنائیں۔ تو ان ٹوٹالٹی اگر آپ دیکھیں تو یہ خوبیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور بھی بہت سی خوبیاں ہیں، خاص کر کے تین صورتوں کی آیتیں آپ کے مطالعے میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اگر آپ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور مشن کی ڈیٹیلز کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور ان اخلاق اور کردار کو سمجھنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے سے آپ نے اپنے مشن کو اکمپلش فرمایا، وہ ہے سورہ آراف کی آیت ہے 157، وہ ہے سورہ توبہ کی 128 آیت ہے، اور سورہ جمعہ کی دوسری آیت ہے۔ یہ تینوں صورتوں کی آیتیں ہمیشہ آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، تفصیلات انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائیں گی۔ اس سلسلے کی آخری بات یہ ہے کہ آپ کی قیادت کی جو خاص بات تھی، وہ تو یہ تھی جن کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، لیکن ایک اور جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فالوورز کو، متبعین کو، کمپینینز کو اپنے آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا۔
لیکن اگر آپ عام قیادتوں کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ سے جوڑتے ہیں. دا دا کریڈیبلٹی آف لیڈرشپ ڈیفائنس تھرو اٹس فالوورس. اگر فالوورس ہیں تو ہی مانا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کتنی کریڈیبل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اصل اصل یہ ہے بات کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دے. یہ انسانی زندگی کی ایک طرح سے معراج ہے، ایپیٹوم آف ہیومینٹی آپ بول سکتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دے. یہی آپ نے کیا. ایک صحابی ہیں ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنا ہوگا ان کا واقعہ. یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہتے اور جو بھی آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کرتے، پانی دیتے، بستر بچھاتے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دیتے ہیں وضو کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے اس طرح سے نہیں پوچھا تھا. پوچھا، کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا. کہہ رہے ہیں تو فوری انہوں نے کہا، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں بھی رفاقت چاہتا ہوں. I would like to live with you in جنہ. یہ آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی قیادت وہ ہے کہ جس کے ساتھ لوگ رہنے کو پسند کریں، جتنا زیادہ رہیں اتنا زیادہ اور رہنے کو پسند کریں. ایک وہ صحابی جو دن رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. تو فوری آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو پھر اس معاملے میں تم میری مدد کرو کثرت سجدہ کے ذریعے سے. آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. جتنے تم اللہ سے قریب ہو جاؤ گے تم مجھ سے بھی اتنے زیادہ قریب ہو جاؤ. تو یہ بڑا ہی بیوٹیفل ایسپیکٹ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کا، کہ آپ نے انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا، اللہ کا تعارف بھی کرایا اور اللہ سے بھی جوڑ دیا. اور ظاہر بات ہے جو بندہ اللہ سے جڑے گا وہ سب سے جڑے گا، اور اللہ سے جوڑنے والی شخصیت اگر سامنے ہو تو ظاہر بات ہے اس سے تو وہ چمٹ جائے گا. اور یہی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ تھا صحابہ کرام کا، کہ بے انتہا محبت کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، دور جانا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کی محفل سے دور جانا پسند نہیں کرتے. یہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام عرب سے باہر نکل کر بھی دنیا میں کونے کونے میں پہنچ کر اسلام کی دعوت دی، دور دور کے مقامات کا انہوں نے سفر کیا، ہزاروں میل دور کا سفر انہوں نے طے کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ صحابہ کرام آپ کی صحبت میں ہی رہنا چاہتے تھے، دور نہیں جانا چاہتے تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ صحابہ کرام کو اس پر آمدہ کیا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے نکل کر دنیا میں پھیل جائیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کریں، تاکہ جنت میں آپ کے ساتھ رہ سکیں. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام عام کرنا آپ کی محبت کی پہچان ہے. خالی خول دعوے محبت کی پہچان نہیں ہو سکتی. اگر ہوتی تو صحابہ کرام آپ ہی کے دربار میں رہتے ہوئے نعتیں پڑھتے اور آپ کی حمد و ثنا کرتے، مختلف باتیں ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. وہ صحابہ چلے گئے، دنیا میں پھیل گئے. ان کو یقین تھا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جب محبت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کا ساتھ دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور یہ ایک خاص پہلو ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو اللہ سے جوڑ دیا، اپنا فالوور نہیں بلکہ اللہ کا فالوور بنایا. اور یہی اصل میں محبت کی پہچان بھی ہے. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے سلسلے میں جو ہم ایز اے لیسن لے سکتے ہیں قیادت کا، وہ یہ کہ حقیقی قیادت یہ ہے کہ لیڈرشپ اور فالوورز کے درمیان بالکل ان پرنسپل کنیکشن ہونا چاہیے. بس ایسے کسی فائدے کے لیے نہیں. فائدے کے لیے تو بہت سے پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں. یہاں جس قیادت کا تصور دیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے متبعین سے، اپنے فالوور سے جڑے گی کچھ متعین پرنسپلز پر، کچھ اصول ہوں گے جن کے تحت وہ جڑیں گے. اگر وہ ان اصولوں کے تحت جڑتے ہیں تو قیادت میں اور جو سبارڈینیٹس ہیں، جو فالوورس ہیں، ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا. ایک اجتماعی قیادت کا تصور آتا ہے، کلیکٹیو لیڈرشپ کا تصور آتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیے جتنے بھی خلفائے راشدین گزرے ہیں، پھر بعد کے جو لوگ گزرے جنہوں نے رول کیا اسلامک پرنسپلز پر،
ان میں اور رعایا میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، بس یہی ہوتا کہ وہ خلیفہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے، جہاں تک اسسمنٹ کی بات ہے، ریویو کرنے کی بات ہے، وہاں پر آپ کو سب لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ انٹراسپیکشن میں تو سب لوگ آپ کو ایک جیسے نظر آتے ہیں۔ وقت کے خلیفہ سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے۔ اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرز اور فالوورز میں جو پرنسپلس اپلائی ہونے چاہیے، جو پریویل کرنے چاہیے، وہ آپسی محبت ہے، میوچل لو اینڈ افیکشن ہے، اور دوسرا کوآپریشن ہے۔ ان دو بنیادوں پر ہی قیادت جو ہے فلورش ہو سکتی ہے، اور ان دو بنیادوں پر ہی فالوورز اپنے قیادت کو صحیح معنوں میں قیادت بنا سکتے ہیں، قائد بنا سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم یحبونکم، کہ تم میں سب سے اچھے قائد وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے۔ یہ جو قیادت ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے، یہ اللہ واسطے محبت کا نام ہے۔ ہم جڑیں گے ایک دوسرے سے، ہم ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ میں کسی کو قائد مانوں گا اپنا صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے متبعین کو ایز اے لیڈر، میں اپنے فالوورز کو کسی کام کا ڈائریکشن دیتا ہوں، اس لیے دیتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جہاں لیڈرز میں اور فالوورز میں اللہ کی محبت کامن ہوتی ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کا ڈسپشن نہیں ہوتا، وہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی، وہاں پر اوپننس ہوتا ہے۔ اور دوسرا کوآپریشن کی بات ہے، وہ تسلونہم یسلون علیکم، کہ تم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو اور تمہارے لیے وہ رحمت کی دعائیں کریں۔ قیادت کے لیے جو دعائیں ہیں وہ اصل میں کوآپریشن کو ظاہر کرتی ہیں۔ میں اپنے قیادت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا جو قائد ہے اس کو تو اس کی جو ذمہ داری ہے اس کے لیے تو آسان نہیں فرما۔ ظاہر بات ہے جب میں یہ دعا کروں گا تو میں خود آگے بڑھ کر تعاون کروں گا، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ ہمارے درمیان ہے، وہ میرا لیڈر ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو جب میں اپنے لیڈر کے لیے آسانی کی دعا کروں گا تو میں آگے بڑھ کر تعاون بھی کروں گا۔ تو یہ تو خاص باتیں ہیں جو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیادت اور متبعین کے سلسلے میں، لیڈرز اینڈ فالوورز کے سلسلے میں بیان فرمائی، کہ دونوں کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ محبت اور رحمت اور میوچل کوآپریشن کے بنیادوں پر رہنا چاہیے۔ تو اس طرح سے بہت سے ایسپیکٹس ہیں جن کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کن معنوں میں حقیقی قیادت تھی، کہ جس سے سارے انسان رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، رہتی دنیا تک رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مرد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خواتین بھی حاصل کر سکتی ہیں۔ تو اس پر آپ مزید غور فرمائیں، اور جو نکات پیش کیے گئے ہیں وہ بس وہی نہیں بلکہ اور بھی ہیں۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کیسی تھی اور کیسے آپ نے اپنے مشن کو اکمپلش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان میں سے جو اچھی اور سچی ہیں وہ ہمارے ہمیشہ دل و ذہن میں تازہ رہیں اور ان کے مطابق ہم عمل کرنے والے بھی بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اس روحانی مجلس میں مدعو کیا۔ یہ دوسرا موقع تھا، اگر کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو کر سکتے ہیں اگر وقت باقی ہے تو۔ جی جی، بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے اس میں بہت سارے لوگ ذمہ دار بھی ہیں، اور ایکچولی ہر رکن جو ہے ذمہ دار رہتا ہے، ہر کارکن بھی جو ہے ذمہ دار ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم لوگ جو سوال جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یا کچھ ایسے چیزیں ہیں جو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کلیئرٹی ہو، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو 5 منٹ ہم لوگ ایکسٹینڈ کریں گے اس معاملے میں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ حسن خان واسکوس سے۔ ہاں جی فرمائیے، کیسے ہیں؟ یہ ایک چیز سامنے آنی چاہیے تھی جی کہ رفقا کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا ڈیولپمنٹ کس انداز سے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو بیان فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ سے جو تعلق تھا اس کا کچھ ایکسپلینیشن ہوا آپ کے سامنے۔ جہاں تک ڈیولپمنٹ کی بات ہے، ڈیولپمنٹ کے دو طریقے رہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ایک ہے اجتماعی اور دوسرا انفرادی، کلیکٹیو اور انڈیویجول، دونوں آپ نے اپروچز اختیار فرمائے۔ اجتماعی جو تھا وہ سب کے لیے تھا، اور جس کو جو چاہیے تھا وہ حاصل کرتا تھا۔ انفرادی وہ تھا کہ جس کا انیشیٹو صحابہ لیتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اجتماعی نظم ہوتا نا، وہ ہمارا اجتماعی نظم ایسا ہونا چاہیے جو ہم کو پرومپٹ کرے، ہم کو موٹیویٹ کرے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے قائد سے استفادہ کریں، رہنمائی حاصل کریں۔ یہی بات ہم صحابہ میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کرتے کہ یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے،
یہ کام کیسا کرنا چاہیے، یہ کام کس طرح سے کرنا چاہیے، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل افضل ہے. یہ سوال آپ کو کئی صحابہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن جواب آپ کو ملے گا الگ الگ. صحابہ کی جو صلاحیتیں تھیں، جو قابلیتیں تھیں، جو ان کے حالات تھے، ان کی مناسبت سے آپ علیہ السلام نے ان کو جواب دیا. کسی سے کہا کہ وقت پر نماز پڑھنا، کسی سے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا ہے، کسی سے کہا کہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا. تو اس طرح سے آپ نے ایک ہی سوال کا الگ الگ جواب دیا الگ الگ صحابہ کو. ایک تو یہ تھا کہ صحابہ خود اپنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا جہاد افضل ہے، کون سا انسان افضل ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرا یہ تھا کہ صحابہ میں کچھ کیفیتیں پیدا ہوتی تھیں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے ہو رہا ہے. ایون یہاں تک کہ وہ خواب دیکھتے، وہ خواب بھی آپ علیہ السلام کے سامنے پیش فرماتے. اگر کوئی گھر کا معاملہ ہوتا تو وہ بھی پیش کرتے، جیسا کہ تجارت کے بارے میں آئی بات، اسی طرح سے میاں بیوی کے مسائل کے بارے میں. تو دونوں پہلو ہیں سامنے. ایک تو یہ کہ آپ جاننے کے لیے اپنے خواہش سے رجوع کریں، اور دوسرا یہ کہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اپنے خواہش سے رہنمائی حاصل کریں. ان دونوں پہلوؤں سے صحابہ کرام کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی. جی جو اس میں سورہ اعراف 157 میں جو یہ ہے، آپ جو ہے بوجھ اتارتے تھے، جی. آج قائد جو ہے کس اس میں اینگل میں جو ہے بوجھ اتار سکتا ہے؟ بوجھ سے مراد بہت فزیکل اینڈ مینٹل ہو سکتا ہے. مینٹل بوجھ یہ کہ کوئی اپنا مقصد کو نہیں سمجھ پا رہا، یا جو کام آپ دے رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہا، یا یہ کہ کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے اگر کلیئرٹی نہیں ہوگا تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کام نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں آسانی پیدا کرنی چاہیے. ہم کلیکٹیولی بہت کچھ ایڈریس کر لیتے ہیں لیکن انڈیویجول ایڈریس نہیں کر پاتے. تو اس سلسلے میں قائد کو چاہیے کہ اپنے مامورین کے ساتھ، فالوورز کے ساتھ انڈیویجول لیول پر کانٹیکٹ رکھے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کس طرح سے معاملہ ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فزیکل ہے، برڈن ہے کسی پر، کام کرنے والوں کو کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس کے کام کو ریڈیوس کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں یہ نہ صرف یہ کہ قائد کو توجہ دینا چاہیے، بلکہ ہمارا ماحول ایسا ہو کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے بنے، ایک دوسرے کے بوجھ کو کم کرنے والے بنے. تعین ثانین او تصنع لاخرق. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جو کام کر رہا ہے تم اس کی مدد کرو. یہ ہم پر ذمہ داری ڈالے گی. میں بیٹھا ہوں اپنے آفس میں، میرا ایک رفیق ہے جو کام کر رہا ہے، اگر مجھ سے بن پڑے تو میں آگے بڑھ کر اس کے کام میں مدد کروں. اگر وہ منع کرتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن میں آگے بڑھ کر اس کے کام میں مدد کروں. یہ بوجھ اتارنے والی بات ہے. یہ کہہ کر بوجھ اتارنا نہیں ہے، بلکہ سمجھ کر بوجھ اتارنا یا بوجھ کم کرنے کی بات ہے. دوسرا یہ کہ اگر کوئی کام اپنے طور سے کر نہیں پا رہا کسی وجہ سے، یا ڈھنگ سے کر نہیں پا رہا، تو ہم کو آگے بڑھ کر اس کا کام کرنا چاہیے. اور تصنع لاخرق سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے کام میں فلا نظر آتا ہے، ہم کو ہمیشہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اگر کوئی کام کرے گا تو فلا رہے گا اس کے کام میں، تو ہم کو آگے بڑھ کر اس فلا کے پارٹ کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ایسا ماحول ہو تو ظاہر بات ہے اجتماعیت میں محبت ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی، ہر کوئی ایک دوسرے کو پسند کرے گا. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بوجھ کو سمجھیں اور اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. بہت صحیح بات ہے اس میں. جی. جی جی. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں تو ہم لوگ اس کو یہ کر لیتے ہیں. سوالات تو نہیں دکھ رہے.